अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता साल की बात है कि दुनिया भर के अंदर कोरोना का गलगला मचा। पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत मौजूदा टोले जिसकी सरबराही इमरान खान साहब फरमा रहे हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं अपने आप को मुसल्लत करने वालों की, उनकी आंखों के अंदर डॉलर साइन बनना शुरू हो गए। पूरी दुनिया के अंदर भागदौड़ शुरू हुई, डेस्परेशन हुई, गवर्नमेंटों ने लॉकडाउन किए। हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पहले इसकी मज़ामत करते रहे, उन्होंने कहा जी लॉकडाउन नहीं होगा। अब लॉकडाउन के साथ जो था वो कुछ लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, ख़ास तौर पे रेंजर्स और लेवीज़, और इन्होंने आके लॉकडाउन करवाना था और उसके करोड़ों रुपया उन्होंने अजाफ़ी वसूल करने थे। तो लिहाजा वो चूँकि उन्होंने वसूल करने थे तो उन्होंने लॉकडाउन लगवा दिया। इमरान खान साहब आखिरी वक्त तक यही कहते रहे कि लॉकडाउन नहीं करूँगा, लाहौर नहीं जाऊँगी, है लॉकडाउन नहीं करूँगा। तो लॉकडाउन जब हुआ तो फिर हुआ, वो जैसा भी हुआ, वो आपके गली मोहल्ले में हुआ हो या हमारे इलाके में हुआ हो, आपको भी पता है वो क्या लॉकडाउन था और हमें भी पता वो क्या लॉकडाउन था। लेकिन आपको ये नहीं पता कि करोड़ों रुपए जो थे वो पंजाब हुकूमत के खाते में से निकल के किसी के यहाँ चले गए, ठीक है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन करवाया था कागज़ों के ऊपर, उन्होंने ही करवाया था। आगे चलते हैं जी। अब वज़ीर आज़म साहब ने इसकी दूसरे तरीके से मज़ाहमत की, और दूसरे तरीके से मज़ाहमत यूँ की कि मैं वो नहीं लगाऊंगा, मास्क नहीं लगाऊंगा। उनको लाने वाले दोनों जो हैं, एक पानी डालने वाला और एक ज़मीन में गाड़ने वाला, दोनों इर्द गिर्द बैठे होते थे वो लगा के, हैं जी, तो लगा के बैठे होते थे, लेकिन वो दरमियान के अंदर बग़ैर मास्क बैठे। ठीक हो गया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि इसमें से बड़ी पैदागिरी होती है। फिर उन्होंने एक अकाउंट भी किया जिसका आज तक आपको जिक्र नहीं मिलेगा। वो अकाउंट उन्होंने खोला और दुनिया भर से कहा कि इसके अंदर डोनेशन दें, डोनेशन दी। चाइना बहादुर चूंकि हमारा बहुत पुराना यार है तो उसे पता था कि हम क्या वारदात डाला करते हैं, कि पैसे नॉर्मली कहीं और डाइवर्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि चीज़ें ले लें, नकद नहीं मिलेगा, कैश ले लें, नकद नहीं मिलेगा। जिस तरह आप किसी पेशावर फ़कीर को कहते हैं खाना खवा दूँगा, पैसे नहीं देने हैं, उन्होंने कहा जनाब नकद ले लें। अब नकद जब उन्होंने दिया तो नकद ना ले, चीज़ें ले लें। चीज़ें वहाँ से आई, चीज़ें पाकिस्तान पहुँची। वो चीज़ें जो थी, आप कहेंगे कि रिकॉर्ड तो रखा गया, जी रिकॉर्ड रखा गया, बिल्कुल उसी तरह कि उन चीज़ों की जगह पाकिस्तान से वही चीज़ें बनवा के नागपुरे कर दिए गए, और जो चाइना से आए हुए आला लेवल की चीज़ें थी जो उस वक्त पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट हो रही थी, वो हमने दुनिया के अंदर बंदे निकाले। तो फिर कुछ अमेरिका के शहरी हमारे लोगों ने बताया कि अमेरिका को इस वक्त ज़रूरत है, तो फिर हमने वो अमेरिका को भिजवा दिए। उस वक्त बड़े नारे लगाए कि हम जनाब एक्सपोर्ट करने में आ गए हैं और ये हो गया है और वो हो गया है, और अब हम दुनिया को वो जो सैनिटाइज़र एक्सपोर्ट करेंगे और मास्क भी एक्सपोर्ट करेंगे, और तो और वो जो सांस वाली मशीन होती है जी, वो वाली भी एक्सपोर्ट करेंगे। ये डब्बू चौधरी अगर आपको याद, सॉरी फवाद चौधरी साहब अगर आपको याद हो, इतने बड़े बड़े अपने मुंह से बड़े बुलंदो बांग दावे मौसूफ ने किए। लेकिन उस एक अमेरिकी कंसाइनमेंट के बाद पूरा साल कोई दूसरी कंसाइनमेंट नहीं गई, मासवाए ये इराक के, और इराक वाली वारदात भी कुछ दिनों में मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वहां पे क्या वारदात पड़ी है। कोई पूरा साल पूरी कंसाइनमेंट नहीं गई। तो क्या वो फैक्ट्रियां बंद हो गई जिन्होंने वो उस वक्त अमेरिका के लिए बनाया था? नहीं, अमेरिका को हमने चाइना का सामान बेचा था, ठीक है, असल में हकीकत ये है। और वो कहेंगे कि जो लोकल लोगों को मिला चाइनीज सामान के नाम के ऊपर, वो हमने लोकली मैन्युफैक्चर कराया था। अगर ये लोकल सामान जो चाइनीज सामान की जगह पे रखा जा रहा था, वो मैन्युफैक्चर करने वाले मेरे ज़ाती दोस्तों में शामिल ना होते, तो मैं भी यूथियों की तरह कह रहा होता कि ये बात झूठ है। क्योंकि मेरी ज़ाती इल्म के अंदर बड़े करीबी दोस्त हैं, वो इन्वॉल्व थे, जो बना के उनको सप्लाई कर रहे थे, और वो उस जगह पे रखे जा रहे थे या उस जगह पे दिए जा रहे थे जहां से, हैं, हाँ, जहां से चाइनीज माल उठा के हम बाहर वाले खाते में डाल रहे थे। तो चाइना के मास्क अगर यहाँ पे बिके हैं, वो बिके हैं 1200 से लेके और 3600 रुपये तक, और जो बाहर एक्सपोर्ट हुए वो तो आप ख्याल कर ही लें कितने के एक्सपोर्ट होंगे। अब जो चाइना की लोकल मार्केट जनरेट की गई, उन को जब हमने लोकल बेचने थे तो हमने एक मार्केट जनरेट की, और मार्केट क्या जनरेट की कि लॉकडाउन करके मीडिया के ऊपर मुसलसल प्रोपेगेंडा करके लोगों के अंदर एक अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया गया।
ٹھیک ہے، جب آپ کو ڈرایا جائے گا کہ مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، انے واہ ڈرایا جائے گا، تو پھر آپ کے اندر ہوگا کہ میں پھر بہترین چیز کی طرف جاؤں۔ تو اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی وہی چیز تھی، تو ہم نے دیکھا کہ 3600 روپے کا بھی وہ ماسک جو تھا امپورٹڈ ماسک بکا، اور جب آپ لینے جاتے تھے وہ ماسک میڈیکل سٹور سے، تو میڈیکل سٹور والا بڑی دلیری کے ساتھ وہ ایک ڈبے میں سے نکال کے آپ کو دیتا تھا، اور اس ماسک کی جو پیکنگ ہوتی تھی اس کے اوپر مہر لگی ہوتی تھی کہ چائنیز عوام کی طرف سے پاکستانی عوام کے لیے تحفہ، یعنی وہ چائنا کا آیا ہوا وہ ماسک ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم خرید کے بھی لائے اور سیلز مین کو کہا کہ اس کی پیکنگ نہ پھاڑنا، وہ گھر میں لا کے رکھ بھی دیا تاکہ کل کو ہمیں کوئی طلب کرے تو ہم کہیں کہ جناب یہ ہم خرید کے لائے تھے، ٹھیک ہے۔ مبینہ طور پہ جس ڈسٹریبیوشن کمپنی سے ہم نے خریدا تھا، ان کے جو مالکان ہیں ان کی ایک بہو جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹوں سے ایم این اے بھی ہے، لاہور کی حد تک تو میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ تو خیر، اس کو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی۔ اب آ جائیے موجودہ لاک ڈاؤن کی طرف۔ ویکسین ہمیں خیرات میں ملنے کی 2 جگہ سے امید بندھی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو چائنا سے، چائنا نے پہلے 5 لاکھ دی، تو ہم نے کہا نہیں تو ہم تو 8 لاکھ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا 8 لاکھ لے لیں۔ پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم تو ریزرو بھی ڈال کے تو 12 لاکھ سے کام اوپر جاتا ہے، انہوں نے کہا 12 لاکھ لے لیں، ٹھیک ہو گیا۔ پھر چائنیز نے کہا کہ جناب یہاں پہ جو سٹاف ہے یہ والا میڈیکل کا، اس کی تعداد کتنی ہے وہ بھی ہم نے بتائی، وہ بھی جو ہے وہ انہوں نے واپس ساری دے دی۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک انٹرنیشنل فنڈ بنا ہے ایسے ممالک کے لیے جو ویکسین افورڈ نہیں کرتے، ان کو خیرات کے اندر، ڈونیشن کے اندر خرید کے دی جائے۔ ڈونیشن کا جو ہوتا ہے ترجمہ وہ خیرات ہی بنتا ہے نا، خیرات میں خرید کے دی جائے۔ اب انہوں نے، چائنا نے تو ہمیں ویکسین اس لیے بھی دینی تھی تاکہ اس کے فگر میں اضافہ ہو سکے کہ ہماری ویکسین اتنے ملکوں میں استعمال ہو رہی ہے، یہ بھی چائنا کا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سارے ویسٹ نے جو تھا چائنا کے خلاف اتحاد کر لیا، اور اتحاد کر کے انہوں نے کہا کہ چائنا کی ویکسین نہیں لینی ہے ہم نے، کیونکہ انہوں نے کرونا بنایا تھا، یہ خود ہی اپنا مال بیچنے آ گئے ہیں، لہذا ہم اپنی ویکسین بناتے ہیں۔ تو کچھ 7 قسم کی ویکسین اس وقت ہمیں بتایا گیا BBC کے اس سے کاپی کر کے کہ وہ موجود ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ چائنا کی بھی 2 ہیں، تو چائنا کی جو جس میں سے ایک میں وہ بلڈ کلوٹنگ بھی ہو رہی ہے، ہاں، تو چائنا کی بھی 2 ہیں۔ تو چائنا بہادر نے ہمیں کوئی واہ ساری، پہلے 60 لاکھ تھی، پہلے تو 7 لاکھ تھی نا، پھر وہ 7 لاکھ سے بڑھ کے 12 لاکھ ہوئی، پھر جب وہ سٹاف ڈال لیا تو کوئی 60 لاکھ ہو گئی، پھر کوئی اور بھی پارٹیاں ڈال لی، تو یوں کر کے کوئی 1.25 کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسین لگانے کے وہ انتظامات کرے گا ہمارے لیے، انہوں نے وعدہ کیا ہے۔ اور اب جو انٹرنیشنل خیرات آنی تھی، تو انٹرنیشنل خیرات والوں نے کہا کہ بھائی جان ہم یورپ کی یا چائنا کی، چائنا کا تو ویسے ہی انہوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ہم چائنا کی تو ہم لگا کے نہیں، آپ کو لے کے نہیں دیں گے، تو ویسٹ سے ہم لاتے ہوئے جہاز چارٹر کریں، اتنا خرچہ کریں، تو اس کے بجائے آپ کے ہمسائے انڈیا میں بن رہی ہے انڈر لائسنس، انہوں نے ہم سے ہی لائسنس لے کے بنانی شروع کی، میرے خیال انڈیا میں بھی 2 بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، ہم بنانی شروع کی ہے، تو آپ کو ہم وہاں سے اٹھوا دیتے ہیں۔ تو اب ظاہر بیگر کانٹ بھی چوزر، جب آپ نے ڈونیشن لینی ہے تو اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مجھے، اب دیکھیے جو افغانی ہیں ہمارے، ان کو جو گندم ملا کرتی تھی خیرات کے اندر اقوام متحدہ کے اندر سے، وہ امریکہ سے آتی تھی، ٹھیک ہے، اور جب کہ ہمسائے پاکستان کے اندر جو گندم تھی وہ ہمیں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہوتی تھی، یہ ان دنوں کی بات ہے جب چوروں اور کرپٹوں کی حکومت تھی نا۔ اب تو 3.5 مہینے اب تو اپنی ضرورت کی گندم بھی نہیں ہم اگا پاتے نا، کیونکہ جعلی بیج بیچنے والے ہماری پارٹی کے اندر ہوتے ہیں، ہم ان سے گرپ لے کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باہر جائیدادیں بناتے ہیں، وہ پھر ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ والا جو سلسلہ ہے یہ ذرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو اب ویکسین آ گئی،
اب اس ویکسین کے بارے میں ایک ایشو ہے کہ اس وقت اس کا کوئی انٹرنیشنل بائر نہیں ہے. جب انٹرنیشنل وہ فنڈ بن گیا جس نے کہا کہ ہم نے پوری دنیا کے اندر جو ملک افورڈ نہیں کرتے ان کو خیرات میں دینی ہے, تو کوئی بھی ملک اس کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, نمبر ایک. نمبر دو, اس کی ٹرانسپورٹیشن بڑی خوفناک صورتحال ہے. ہم نے کہا کہ اگر باہر کا گاہک نہیں ملتا تو گھر کے اندر سے گاہک جنریٹ کیا جائے. گھر کے اندر سے لوگ ڈیسپریٹ نہیں ہو رہے, لوگ جو ہیں وہ پینک نہیں کر رہے کہ جناب پجو جن آ گیا جلدی سے لگواؤ, نہیں کر رہے لوگ ایسا. تو اس کے لیے پھر ہم نے یہ لاک ڈاؤن کا اہتمام کیا کہ ہم ایک تیر میں کئی شکار کریں, ایک تیر میں ایک تو ویکسین کی مارکیٹ پیدا کریں. آپ جب لوگوں کو ڈیسپریٹ کریں گے, خاص طور پہ جنہوں نے باہر جانا ہے, ٹھیک ہے, ان کے لیے تو سرکار کی طرف سے ویکسین اویلیبل نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. پچھلے دنوں ہم نے خبر دی اور اس کے اندر ہم نے چغتائی لیب کا نام لیا. چغتائی والوں نے جو بات کہی کہ نہیں جناب, نہ تو ہم آفیشیل سینٹر ابھی تک قرار پائے ہیں, امپورٹ تو ہم کر ہی نہیں رہے, وہ کراچی کی 3 پارٹیوں کو لائسنس ملے ہیں, تو لہٰذا یہ بات غلط ہے. ان کا نقطہ نظر بیان کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اطلاع پہنچی تھی کہ انڈکلیئرڈ ویکسین سینٹر جو ہوگا وہاں پہ سرکار کی طرف سے, کچھ لوگوں نے ڈاکٹرز ہاسپٹل کا نام لیا, ڈاکٹر ہاسپٹل والوں نے بھی آفیشیلی انکار کیا کہ ہمارے یہاں کوئی کرونا کی ویکسین کا مرکز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس وقت تک جو ہے وہ نجی شعبے کے اندر کوئی ایک مرکز کو بھی انہوں نے وہ نہیں کیا, اتھینٹیکیٹ نہیں کیا. لیکن پارٹی آپ کو مل جاتی ہے کوئی نہ کوئی کہ میں 20,000 دے کے لگوا کے آیا ہوں, اور میں 18,000 دے کے لگوا کے آیا ہوں, اور میں 22,000 دے کے لگوا کے آیا ہوں, اور وہ مختلف اداروں کے نام بھی بتاتے. تو پھر ہم نے اس لوگوں کو پکڑا اور اس پہ تحقیق کی کہ آپ نے کیسے لگوائی ہے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ اٹی سٹی میں اندر سننے نا, وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو لگا بھی دیں گے اور اس کا سرٹیفکیٹ بھی آپ کو فلاں ادارے کا مل جائے گا کہ آپ ویکسینیٹڈ ہیں, سو یو کین ٹریول ابراڈ. آپ اس کے بعد پھر باہر جانے کی وہ والی ریسٹرکشن جو ہوتی ہیں بعض ایئرپورٹس کے اوپر وہ آپ سے ہٹ جائیں گی اور آپ بھرلے سے سینہ تان کے وہاں پہ جا سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس وقت جو ہے جو لاک ڈاؤن ہے, یہ کرونا کی ان ہاؤس جو مارکیٹنگ ہے, جس طرح کے صرف 80 روپے والا ماسک جو تھا وہ 3600 کا بیچا تھا, اور 1800 کا تو بے شمار بیچا تھا, اور 1200 کا تو اب بھی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ویکسین جس کی قیمت $6 سے لے کے $20 تک ہو سکتی ہے, $5 سے لے کے $20 تک ہو سکتی ہے, یہ $120 کی کوئی تبھی لگوائے گا جب اس کو ایمرجنسی ہوگی اور پیچھے سے ہم نے شور ڈالا ہوگا جن آ گیا جن آ گیا جن آ گیا. ہون پتہ لگا ہے کیوں ہونے لگا ہے, لاک ڈاؤن کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. رقماں آنیاں نے, اس لیے انتظار فرمائیے. اگر آپ 60 سال سے اوپر کے ہیں تو پھر وہ جو سرکار کا طریقہ دیا گیا ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے. آپ کے بزرگ اگر رجسٹر ہیں تو ان کو بھی کروائیے, اور سرکار کے کھاتے میں سے جا کے مفت ویکسین لگوا کے آئیے. اگر آپ کا آئندہ 2 سے 3 ماہ تک کہیں پہ ٹریول کرنے کا ہے موڈ, تو پھر جو سرکار کے جو سینٹرز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ جا کے کسی کی کو منت ترلا کیجیے. یہ جو ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں 20-20 ہزار والے, ان کے ہتھے تو بالکل نہ چڑھیے, اور یہ اس لیے بھی نہ چڑھیے کہ ان سے کمایا ہوا حرام کا پیسہ بنیادی طور پہ کس کے پاس جانا ہے. سمجھ آئی؟ بس اس لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے. آج کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.